جو شخص صبح چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک فوراً نوری فرشتوں کو بھیجتا ہے اور غیبی مدد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، صبح کے وقت کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ صبح کے وقت اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ زبان سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کے ہر دکھ، تکلیف، ہر پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ اس عمل کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لے جائے تو اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانی، ہر دکھ، تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ آج کے دن غریب سے غریب بندے کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج کے دن صبح کے وقت اگر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اور نہ انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے تو لوگوں کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن آج کے دن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی وظیفہ پورا ہوگا آپ کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان پر بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں اور پھر انہی امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماریاں ہوں یا پریشانیاں ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری، ایسا مرض نہیں اتارا جس کے ساتھ اس کا علاج پیدا نہ فرمایا ہو۔
سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی سی بات ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور وہ عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج صبح کے وقت جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ سب کی سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا۔ صبح کے وقت کا یہ بڑا ہی قیمتی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت تمام گھر والوں کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کل ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہے، کسی کو نوکری کی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آج کے دن صبح نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کا آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ آپ نے آج کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے ادا کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے بھی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک
اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سورہ اخلاص کا وظیفہ آج کے دن صبح نماز فجر کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج صبح کے وقت سورہ اخلاص کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ اخلاص آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت رب کی لاڈلی سورت ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج صبح کے وقت سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا کویو پڑھنا ہے۔ یا کویو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی تمام خواہشیں،
تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ آج صبح کے وقت آپ نے بھی یا کویو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یا کویو کا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کویو ایک بار ہو گیا، یا کویو دو بار ہو گیا، یا کویو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا کویو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے آخر میں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی نظر ہو جائے، اس لیے آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج صبح کے وقت یہ وظیفہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار یا کویو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صبح کے وقت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجات پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ میرا اللہ، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے صرف 1 دفعہ ہی صبح کے وقت اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں
की गई किसी भी किस्म की कमी कोताही को अपनी रहमत और शफकत से माफ़ फरमाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।